السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز 8ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ 7ویں پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا، مشرکین کا مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے تو تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اگر ان کو معجزات دکھا بھی دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کرنے لگ جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت سے، آپ کا مذاق اڑانا اور انکار کرنا، اس سے پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ انسان اور جن شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے مانگے گئے معجزات کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ سب سے بڑا معجزہ جو ہم نے آپ کو دیا وہ قرآن عظیم الشان ہے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات سے نوازا، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود یہ انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو۔ فرمایا کہ اکثر لوگوں کا تو یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ آیت نمبر 116۔ تو اس میں مغربی جمہوریت کی نفی کی گئی ہے، ڈیموکریسی کو رد کیا گیا ہے، اس کا جواب دیا گیا، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کو مانا جاتا ہے، چاہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر اکٹھے ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہے تو ان کے متفق ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اہم مضامین اس صورت میں ہیں ان میں نمبر 1 مومن کی مثال بیان کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 2 کے آغاز میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں، اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے۔ آیت نمبر 122۔ پوائنٹ نمبر 2 ایمان اور ہدایت۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ نمبر 3 اعمال کی جزا یا سزا۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ آیت نمبر 128 سے 129۔ پوائنٹ نمبر 4 مشرکین کی حماقتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان کی پہلی حماقت یہ ہے کہ اللہ اور شرکا کا حصہ، یعنی مشرکین کی مختلف حماقتوں میں سے یہ بیان کیا گیا کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے، اپنے شریکوں کا حصہ الگ کر لیتے تھے، پھر جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا تھا اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ اگر شریکوں کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 136۔ دوسری حماقت ان کی یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو مفلسی یا شرمندگی کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 137۔ عورت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ حضور نے اپنی زبان اور عمل سے یہ سمجھا دیا کہ بیٹی کا وجود کوئی شرمندگی کی باعث نہیں ہے اور نہ ہی غربت میں اضافے کی وجہ ہے۔ تیسری بیوقوفی ان کے قرآن نے یہ بتائی ہے کہ چوپایوں میں نام نہاد تقسیم کرتے تھے۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی جو ان کے لیڈر تھے ان کے لیے ان چوپایوں کو خاص کیا ہوا تھا انہوں نے، بعض وہ تھے جن پر سوار ہونا ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے بتوں کے نام ذکر کرتے تھے۔ آیت نمبر 138۔ اور پھر ان کی ایک اور بیوقوفی بتائی گئی، مرد اور عورت کے لیے الگ الگ حلال اور حرام کے اصول بنائے ہوئے تھے انہوں نے۔ چوپائی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام، اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 139۔ تو مشرکین کی تمام حماقتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہارے حلال و حرام ٹھہرانے سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہو جاتی۔ پھر مشرکین کے دعووں کا جواب دینے کے بعد اب مشہور آیات کا ذکر ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی 10 وصیتیں فرمائی ہیں جن پر ساری آسمانی شریعتوں کا اتفاق ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان میں یہ کامن پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نمبر 3 اولاد کو فقر کے ڈر سے یا شرمندگی کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 4 ہر قسم کے فحاشی اور برائیوں سے بچا جائے۔ نمبر 5 انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، بدترین گناہ ہے۔ نمبر 6 یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ نمبر 7 ناپ تول کو پورا کیا جائے۔ نمبر 8 سارے انسانوں کے درمیان عدل کو قائم رکھا جائے، چاہے کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔
نمبر 9 اللہ کے وعدے کو پورا کیا جائے، نمبر 10 صراط مستقیم کی پیروی کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے بچا جائے۔ تو یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ علل اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، عبادات، سارے افعال، اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن اور کافر، نیک اور برے میں فرق واضح ہو جائے۔ آگے سورہ اعراف ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے، تو سورہ اعراف مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اس کو اعراف کہنے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس میں جنت اور جہنم کے درمیان اعراف کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ابتدا کی آیات میں جو اہم نکات بیان کیے گئے ہیں ان میں پہلا ہے اللہ کی بڑی نعمتیں، اور اللہ کی بڑی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت دائمی معجزہ یعنی قرآن ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن کا ذکر ہے، اور پھر نمبر 2 انسانیت میں بھائی بھائی۔ اس صورت میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اس نے انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ نمبر 3 انسان کی تکریم۔ اسی طرح اس صورت میں انسان کو اللہ نے جو عزت بخشی ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس قصے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ وہ ایسا مکار ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ سورہ اعراف کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں 4 بار بنی آدم کے صیغے سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کا صیغہ کہہ کر خطاب کیا۔ یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہیں۔ پہلی ندا میں فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث بنتا ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ دوسری ندا یہ کی گئی ہے کہ اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھا دے۔ تیسری ندا کی گئی کہ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ چوتھی ندا 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں ہے کہ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں، تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وسوسوں، ان کی چالاکیوں سے بچانے کے لیے ہے۔ اس صورت کے جو اہم مضامین ہیں ان میں نمبر 1 مشرکین کا بیت اللہ کا ننگے طواف کرنا۔ مشرکین بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے اور اپنے اس برے عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو مشرکین کی ان باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ کرنا جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس صورت میں بتایا گیا کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو رہبانیت کے قائل تھے، حلال اور پاک چیزوں سے بچنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورے کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہوتا ہے۔ اور اس پر ایک واقعہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ دن کو مسلسل روزے رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں یہ مشغولیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ بیوی کے حقوق بھی نہیں ادا کرتے، تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کو نصیحت کی۔ آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سلیمان نے سچ کہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 2 گروہوں کا اس میں ذکر ہے کہ 8ویں پارے کی 11ویں 12ویں رکوع میں ایسے 2 گروہوں کا ذکر ہے جو فکر اور نظر اور عقیدے عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ ایک وہ ہے جو ضد، کفر، انکار کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا کے بیٹھا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو جنہوں نے مانا، ایمان اور اطاعت کے راستے پر چلے اور اللہ کے فضل سے جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن نے ان کا مکالمہ ذکر کیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت جو جنت والے ہوں گے وہ دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ تو وہ اہل دوزخ جو دوزخ والے ہیں وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں، ہم نے وعدوں کو
کو سچا اور برحق پایا۔ دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال ضائع جائے گا۔ یہ مکالمہ اس پارے کے 12ویں-13ویں رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک تیسرا گروہ ہوگا جسے قرآن نے اصحاب اعراف والوں کا نام دیا ہے۔ وہ لوگ بھی مومن ہی تھے لیکن نیک اعمال میں جنتیوں سے پیچھے رہ گئے تھے، انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا نہ ہی دوزخ میں، ان کا فیصلہ ڈیلے کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دے گا۔ تو ان اصحاب اعراف اور دوزخیوں کے درمیان بھی مکالمے کا ذکر ہے جو 13ویں رکوع میں ہے۔ پھر آخر میں توحید کے 3 اہم دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تہ بتہ 7 آسمان بغیر ستون کے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تہ بتہ 7 آسمان بغیر ستون کے بنا دیے، بغیر سٹینڈ کو ان کو کھڑا کر دیا، اور ان کی وسعت اور عظمت کتنی زیادہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، رحمان کے عرش کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے کہ رحمان کا عرش جس کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کو امیجن نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، سورج چاند ستاروں کی تخلیق۔ تیسری دلیل جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ سورج چاند ستاروں کی تخلیق ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، یہ ایسی فضا میں تیر رہی ہیں جس کی وسعتوں کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں نہ ہی اپنی مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دلائل اور آخر میں 6 انبیاء کرام، نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے بہت شارٹلی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا، اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ تو ان قصوں میں جو حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی تکلیفوں پر تسلی دینا۔ نمبر 2، متکبرین کا انجام، برا انجام، اور نیکوکاروں کا اچھا انجام بتانا۔ اور نمبر 3، اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، ظالموں کو بالآخر سزا مل کے ہی رہتی ہے۔ نمبر 4، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے گمشدہ اوراق حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے، بالکل سچ بیان فرماتے تھے۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارا یہ 8واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔